360 میں امریکی انخلا کے بعد افغان حکومت اور سیکیورٹی فورسز کا ملک میں کنٹرول کھونے کا خدشہ، تازہ رپورٹ کا جائزہ۔ امریکہ کے سرکاری دفاتر کی عمارتوں میں ویکسینیٹڈ ملازمین کو بھی ماسک پہننا ہوگا۔ We have to take a much more aggressive strategy here to make sure that we don't reinvent mass infection rates across our country. اور جانیے کہ ایک امریکی خاتون کا شروع کیا ہوا کاروبار حقوق اور آزادیوں کی تحریکوں کو کیسے مدد دے رہا ہے۔ ان کی مدد کرنے کا مقصد ہے کہ وہ معاشرتی آزادی کے لیے اپنا سرگرم کردار آسان طریقوں سے جاری رکھ سکیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ جمعرات کو افغانستان کے قومی پرچم کے دن صدارتی محل میں منعقد ایک تقریب کے موقع پر صدر اشرف غنی نے ایک بار پھر دہرایا کہ ملک کے مسائل کا کوئی عسکری حل ممکن نہیں۔ طالبان کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہ تو طالبان طاقت کے زور کے سامنے ہتھیار ڈالیں گے اور نہ ہی افغان حکومت۔ ایسے میں اس کا واحد حل مل جل کر کام کرنا ہے۔ تاہم طالبان کی ملک کے کئی علاقوں میں پیش قدمی جاری ہے۔ ان میں سے قندھار کا جنوبی صوبہ بھی شامل ہے، جہاں افغان فوج اور طالبان کے درمیان جاری شدید لڑائی کے باعث اب تک ہزاروں افراد بے گھر ہو چکے ہیں، جبکہ باقی شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ قندھار سے ہم آپ کو دو ایسے ہی شہریوں کے مسائل انہیں کی زبانی دکھاتے ہیں۔ گزشتہ ایک ماہ سے جب سے طالبان نے قندھار شہر پر حملے کرنا شروع کیے ہیں، ہماری زندگی بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ موبائل نیٹ ورک کی سروسز پر شام 6 بجے سے لے کر صبح کے 4 بجے تک پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رات 10 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک کرفیو بھی نافذ ہو جاتا ہے۔ گزشتہ ایک سال سے کرونا وبا کے باعث ہماری تعلیم متاثر ہو رہی ہے، اور اب جنگ کی وجہ سے ہماری پڑھائی مزید خراب ہو گئی ہے۔ ہم تعلیم میں مہارت اور اپنے پروجیکٹس کی تکمیل کے لیے یوٹیوب اور انٹرنیٹ کا سہارا لیتے تھے، لیکن اب موبائل نیٹ ورکس کی سروسز پر عائد پابندیوں کے باعث انٹرنیٹ کے استعمال میں مشکلات درپیش ہیں۔ وقت بہت کم ہے اور خدشہ ہے کہ اس سے ہماری تعلیمی سرگرمیوں اور پوزیشن پر بھی اثر پڑے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں گے اور زندگی معمول پر آ جائے گی۔ پہلے ہمارے فیکٹری تقریباً 50 سے 60 آدمی آتے تھے کام کے لیے، ابھی 6 سے 10 آدمی آ رہے ہیں روزانہ۔ دن رات کو 10 بجے سے صبح کے 4 بجے تک کرفیو ہوتی ہے، دن کو موٹر سائیکل پر پابندی ہوتی ہے، تو حالات بڑے مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں۔ بجلی نہیں ہوتی، بجلی بند ہے۔ جو کچھ 2-3 گھنٹے دن کو ہم فیکٹریاں چلاتے ہیں وہ جنریٹر سے، جو گورنمنٹ تھوڑا بہت ڈیزل دیتے ہیں اسی سے چلاتے ہیں۔ باقی یہاں پہ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ڈاکے پڑنے کا خدشہ ہے، کاریگر جو ہے وقت پہ پہنچ نہیں سکتے۔ یہ مسائل ہے۔ اگر یہی مسائل رہے تو فوڈ کرائسس بھی ہو سکتی ہے اور ہمارے کارخانے بند بھی ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے افغانستان میں کی جانے والی تعمیر نو کی سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے قائم سرکاری ادارے سیگار نے اپنی ایک تازہ رپورٹ میں افغانستان کی صورتحال کے تاریک پہلوؤں اور خدشات کی نشاندہی کرتے ہوئے افغان حکومت اور افغان سیکیورٹی فورسز کی اہلیت اور قابلیت پر سوالات اٹھائے ہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیلات بتائیں گی نیلوفر مغل، جو اس وقت کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نیلوفر، اس رپورٹ میں مزید کیا کہا گیا ہے اور کن خدشات کا اظہار کیا گیا ہے؟ جی فائزہ، سیگار کی اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگست میں افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلا کے بعد افغان حکومت جو ہے اسے بقا کی جنگ کا جو ہے سامنا ہو سکتا ہے اور طالبان اسے اقتدار سے ہٹانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ افغان افواج جو ہیں وہ کسی بھی قسم کے مؤثر مزاحمت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ افغان نیشنل ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی فورسز نے اگرچہ کچھ اضلاع پر جو ہے وہ دوبارہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور افغان حکومت بھی 34 اضلاع میں 34 صوبوں کے جو دارالحکومت ہیں ان
وہ ان کے کنٹرول میں ہیں، لیکن عوام کی جانب سے جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق افغان سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ طالبان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ نہیں رکھتی۔ افغانستان میں تعمیر نو کے لیے اسپیشل انسپیکٹر جنرل جان سوبکو نے اپنی اس رپورٹ میں بتایا ہے کہ اگر ان کمزوریوں کے تدارک کے لیے افغان حکومت نے ابھی کوئی اقدامات نہ کیے تو وہ مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ کل انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس رپورٹ کے حوالے سے افغان حکومت کو یہ تجویز دی کہ ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے کہ وہ صورتحال کو سنبھالے۔ اس کے علاوہ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ افغانستان کی جانب سے ایسے کوئی طالبان کی جانب سے ایسے کوئی اشارے جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہے کہ وہ اپنے تشدد میں کمی لائیں گے اور اپنی کارروائیاں جو ہیں وہ کم کریں گے۔ رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ افغان ایئر فورس جو ہے وہ بھی یہ صلاحیت نہیں رکھتی کہ وہ موجودہ قسم کے جو آپریشنز ہیں وہ مستقبل میں کر سکیں، کیونکہ انہیں جو طیارے دیے گئے ہیں وہ امریکہ کی جانب سے دیے گئے ہیں اور ان کی دیکھ بھال اور مرمت کا جو کام ہے وہ بھی امریکی کانٹریکٹرز جو ہے وہ کرتے تھے، اور اب وہ بھی انخلا کے ساتھ جو ہے وہ واپس جا رہے ہیں۔ تو نیلوفر، اس بارے میں افغان حکومت کا کوئی رد عمل ابھی سامنے آیا ہے کیا؟ جی فائزہ، بالکل افغان صدارتی مشیر ہے وحید عمر، انہوں نے اپنے ایک ٹویٹر بیان میں یہ کہا ہے کہ افغان حکومت کو بقا کی جنگ کا سامنا نہیں ہو سکتا۔ طالبان جو ہیں وہ ابھی تک مظالم، بدحالی اور غربت کے سوا جو ہے افغان عوام کو کچھ بھی نہیں دے سکے، اور انہیں جلدی نکال باہر کر دیا جائے گا۔ افغان سیکیورٹی فورسز یا جو افغان لوگ جو نہیں چاہتے کہ افغانستان دہشت گردی کے ایک اور تاریک دور سے گزرے، وہ انہیں نکال باہر کریں گے۔ اور آپ کو فائزہ یہ بھی بتاتی چلوں کہ اگرچہ اس رپورٹ میں افغان خواتین کے مستقبل کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے، لیکن ماضی کے طالبان کی جانب سے ماضی میں جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں یا ان کے جو قدامت پسند نظریات ہیں انہیں سامنے رکھتے ہوئے بہت سے افغان عوام کو اب خواتین کے جو مستقبل ہے اس کے بارے میں تشویش ہے۔ اس کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ 2001 میں طالبان کا اقتدار ختم ہونے کے بعد افغانستان میں جدید شہری قوانین کی منظوری سے افغان خواتین کو معاشرتی اور سیاسی طور پر اپنی زندگیاں بہتر بنانے کا موقع ملا۔ آج وہ گھر سے باہر کام کر سکتی ہیں، تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، ووٹ ڈال سکتی ہیں اور پارلیمنٹ کے لیے منتخب ہو سکتی ہیں اور اعلیٰ ترین سیاسی اور انتظامی عہدوں پر کام کر سکتی ہیں۔ افغان کابینہ میں پچھلے 20 سالوں میں متعدد خواتین وزیر رہ چکی ہیں۔ نسل جدید خب اون نسل گذشته نیست که بخواد افغانستان کی نئی نسل اب وہ نسل نہیں رہی جو طالبان کے انتہا پسند نظریات کو قبول کر سکے۔ ہمیں امید ہے کہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ افغان معاشرے خصوصاً خواتین کے لیے قابل قبول ہوگی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکی فوج ستمبر میں افغانستان سے نکل جائے گی۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات اس وقت تعطل کا شکار ہیں اور ماضی کے مذاکرات میں خواتین کی نمائندگی بہت کم تھی۔ جون کے آخر میں طالبان نے ایک بیان میں یہ وعدہ کیا تھا کہ تنازع کے بعد افغانستان میں خواتین ملازمت اور تعلیم حاصل کر سکیں گی، لیکن افغانستان کے وہ علاقے جہاں طالبان نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے وہاں خواتین پر پابندیاں عائد کرنے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، اور یہ صورتحال زیادہ تر افغان شہریوں کے لیے پریشان کن ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہ طالبان پہلے جیسے نظریات کے ساتھ اور پہلے جیسی وحشت اور بربریت لے کر واپس آ جائیں گے۔ ہماری خواہش ہے کہ امن مذاکرات کا نتیجہ کچھ ایسا ہو کہ جس میں لوگوں، خاص طور پر خواتین اور بچوں پر پابندیاں عائد نہیں کی جائیں گی۔ افغانستان میں 1995 سے 2001 تک طالبان کی حکمرانی اور اس دوران بنیاد پرست اسلامی قانون کا نفاذ افغان خواتین کے لیے ایک تاریک دور تھا۔ انہیں گھر سے باہر نکلنے، کام کرنے یا تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ سفر کے دوران اور ہنگامی صورتحال میں بھی سڑکوں پر مکمل حجاب یا برقع پہننے پر مجبور تھیں۔ خواتین کو عملی طور پر کوئی حق نہیں تھا کہ وہ اپنی سیاسی اور سماجی تقدیر کا تعین کریں۔ بزرگترین دغدغه زنها گرفتن حق انتخاب از اونهاست۔ خواتین اور لڑکیوں کے لیے سب سے بڑی تشویش زندگی کے تمام شعبوں میں انتخاب کرنے کا حق ہے۔ گھر سے باہر نکلنے سے لے کر اپنی سادہ ترین ضروریات کو پورا کرنے، شریک حیات کا انتخاب، تعلیم کا حصول، ملازمت اور مزید بہت کچھ کرنے کا انتخاب کرنا۔ خواتین کو یہ خدشات لاحق ہیں کہ اگر طالبان واپس آئے تو انہیں گھروں میں قید کر دیا جائے گا۔ طالبان عورتوں کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر، کیونکہ انسان اپنی ملکیت میں موجود اشیاء کی حفاظت کرتا ہے، طالبان عورتوں کے لیے وہ بھی نہیں کرتے۔
اگر افغان امن مذاکرات کے نتیجے میں کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم کارکنوں کو خدشہ ہے کہ طالبان خواتین کی آزادی کو محدود کرنے کے لیے اپنے نئے اثر و رسوخ کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی۔ اگر امن مذاکرات کی بات کریں تو افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا نیا دور قطر میں 19 جولائی کو بغیر کسی پیش رفت کے وہ ختم ہو گیا، لیکن اس وقت تشدد کو کم کرانے کے لیے افغانستان میں جو آس پاس خطے کے جو ممالک ہیں وہ طالبان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جی فائزہ، بہت شکریہ نیلوفر آپ کا۔ افغانستان کے بارے میں عالمی ادارے اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ غیر ملکی فوجوں کے انخلاء کے بعد بڑی تعداد میں افغان پناہ حاصل کرنے کے لیے مختلف ممالک کا رخ کر سکتے ہیں۔ ایرانی سرحد عبور کرنے کے بعد ترکی میں داخلے کی کوشش کرنے والے افغان مہاجرین کو روکنے کے لیے ترکی اپنے مشرقی صوبے وان میں ایران کی سرحد کے ساتھ 40 میل لمبی ایک دیوار تعمیر کر رہا ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے بہت سے تارکین وطن سرحد پار کر کے ترکی میں داخل ہوتے ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ترکی نے ایران کے راستے ملک میں داخل ہونے والے افغان تارکین وطن کو روکنے کے لیے کنکریٹ کی ایک دیوار کی تعمیر شروع کی ہے۔ مشرقی صوبے وان میں تعمیر کی جانے والی کنکریٹ کی دیوار 40 میل طویل ہوگی۔ ترکی نے یہ قدم ایسے وقت اٹھایا ہے جب ایران کے راستے ترکی میں داخل ہونے والے افغان تارکین وطن کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ اور نیٹو کے افغانستان سے انخلاء اور طالبان کی جانب سے علاقوں پر قبضے کے بعد بڑی تعداد میں پناہ کے متلاشی ملک میں جاری تشدد سے جان بچا کر افغانستان سے فرار ہو رہے ہیں۔ گزشتہ سال ہم نے سرحد پر تقریباً 1,05,000 افراد کو روکا تھا۔ اس سال ہم نے جتنے پناہ گزینوں کو پکڑ کر ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی ہے ان کی تعداد 55,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ افغان شہری برسوں سے ایران کے راستے ترکی میں داخل ہو رہے ہیں۔ ان میں سے بہت سے یورپ جانے کے لیے ترکی پہنچتے ہیں، لیکن اس برس سرحد پر ہراستوں کی بڑی تعداد نے پناہ گزینوں کی بڑی تعداد میں آمد کے بارے میں تشویش کو جنم دیا ہے۔ حکام نے بتایا ہے کہ ترکی کے کوسٹ گارڈز نے 200 افغان تارکین وطن سے بھری ایک کشتی کو قبضے میں لیا ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ 10 روز میں ایرانی سرحد کے نزدیک حکام نے 1500 ایسے تارکین وطن کو حراست میں لیا ہے جن کی دستاویزات میں بے قاعدگیاں تھیں، اور ان افراد میں زیادہ تر افغان شہری شامل ہیں۔ ملک کے صدر طیب رجب اردوان کا کہنا ہے کہ وہ پہلے ہی 37 لاکھ شامی مہاجرین کو پناہ دے چکی ہے اور پناہ گزینوں کی ایک اور لہر سے بچنا چاہتی ہے۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے UNHCR کے مطابق جنوری سے اب تک افغانستان میں 2,70,000 سے زیادہ افغان افراد ملک کے اندر بے گھر ہونے پر مجبور ہوئے ہیں، اور یوں ملک کے تقریباً 35 لاکھ افراد اپنے گھر چھوڑ چکے ہیں۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ تمام کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج، جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی۔ ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ امریکہ میں کرونا وائرس کی بہت تیزی سے پھیلنے والی ڈیلٹا قسم کے کیسز میں اضافے کے بعد
वफाकी सरकारी इमारतों में तमाम सरकारी मुलाजिमीन और दूसरे अमले के लिए मास्क पहनने की पाबंदी फिर से आयद कर दी गई है। इनमें वैक्सीन लगवा चुकने वाले लोग भी शामिल हैं। सदर जो बाइडन ने जुमेरात के रोज़ तमाम फेडरल गवर्नमेंट मुलाजिमीन और कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए कोरोना से बचाव की वैक्सीन को लाजमी करार देते हुए कहा है कि वैक्सीन न लगवाने वालों को हफ्ते में 1 से 2 बार कोविड का टेस्ट कराना होगा और दूसरी सख्त एहतियाती तदाबीर से गुजरना होगा। अमेरिका की 49 रियासतों में कोरोना वायरस के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इनमें 83% केसेस कोरोना वायरस की डेल्टा किस्म के हैं। ऑनलाइन शाया होने वाले एक मुताले के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट इसलिए इंतहाई मुहलिक है क्योंकि ये निज़ाम तनफ़ुस में 1000 गुना ज़्यादा वायरस की कॉपियाँ पैदा करता है। अमेरिका की 49 रियासतों में कोरोना वायरस के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इनमें से 83% केसेस कोरोना वायरस की डेल्टा किस्म के हैं। ऑनलाइन शाया होने वाले एक मुताले के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट इसलिए इंतहाई मौलिक है क्योंकि ये निज़ाम तनफ़ुस में 1000 गुना ज़्यादा वायरस की कॉपियाँ पैदा करता है। चाहे ये 10 गुना ज़्यादा फैलने वाला, 1000 गुना या 10,000 गुना ज़्यादा लगने वाला हो, ये मंतकी लिहाज से तो दिलचस्प बात है, लेकिन इससे सेहत आमा की तरजीहात नहीं बदलती, और वो ये कि वैक्सीनेशन और मास्क पहनना मुनासिब है। कोविड-19 मॉडलिंग सिनेरियो हब कई तालीमी इदारों और हुकूमती महकमों की मावनत से कोरोना की वबा के रुझानात की पेशन गोई पर मुश्तमिल मॉडल्स तैयार करता है, जबकि एक प्रोजेक्शन के मुताबिक अमेरिका में गर्मियों से ख़ज़ा के मौसम तक डेल्टा वेरिएंट के केसेस मुतवातिर तेज़ी से बढ़ेंगे और इसकी बुलंद तरीन सतह या पीक पर रोज़ाना 3 गुना ज़्यादा अमवात बाक़ी होंगी। बीमारियों की रोकथाम के अमरीकी इदारे CDC के मुताबिक 49.4% अमरीकी पूरी तरह वैक्सीनेट हो चुके हैं। और उन लोगों के मुकाबले में जो वैक्सीनेटेड नहीं, बड़े इदारे जैसा कि वफाकी हुकूमत के तहत बड़ी यूनिवर्सिटीज़, रियासत न्यूयॉर्क, रियासत कैलिफोर्निया और बहुत से शहरों की बड़ी कंपनियां मुतालबा कर रही हैं कि उनके मुलाजमीन या तो वैक्सीन लगवाएं या मास्क पहने और बाकायदगी से टेस्ट लिया जाए। लिहाजा हमें इसे यकीनी बनाने के लिए बहुत जारहाना हिकमत अमली अपनाना होगी कि पूरे मुल्क में फिर से इन्फेक्शन की शरह में इजाफा ना हो। अमेरिका में वफाकी सरकारी इदारों के सरबराह तो अपने यहाँ काम करने वालों के लिए वैक्सीन लाजमी करार दे सकते हैं, लेकिन अमरीकी आइन के मुताबिक रियासतें खुद मुख्तार हैं और हुकूमत या सदर उन पर वैक्सीन की पाबंदी लागू नहीं कर सकते। इसी माह के अवाइल में जारी की गई CDC की हिदायत के मुताबिक ऐसे बच्चे जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है उनके लिए स्कूल में मास्क पहनना ज़रूरी नहीं था, लेकिन जुलाई के वस्त में अमेरिकन पीडियाट्रिक एसोसिएशन ने स्कूल्स में तमाम तलबा के लिए मास्क पहनने और अहल बच्चों को वैक्सीन लगवाने की गाइडलाइंस जारी की, जिसकी बिना पर अब CDC ने स्कूल में सबके लिए मास्क पहनने की हिदायत जारी कर दी है। लेकिन अमेरिका में हर स्कूल डिस्ट्रिक्ट का स्कूल बोर्ड अपने फैसले करने के लिए आज़ाद है, और जहां वाशिंगटन DC ने अपने स्कूल्स में सबके लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया है, रियासत पेंसिल्वेनिया के इलाके मॉरिसविल के स्कूल्स के सुपरिटेंडेंट अभी अपने मकामी हेल्थ डिपार्टमेंट और वालिदैन के साथ मिलकर इस पर गौर कर रहे हैं। जून में जब हमारा स्कूल बंद हुआ तो हमारे यहाँ मास्क पहनना लाजमी नहीं था, लेकिन अब जो नई तब्दीली आई है उसने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं कि क्यों और इस वक्त क्यों। तो इस वक्त वालिदैन कुछ परेशान हो रहे हैं, लिहाजा हम अपनी बोर्ड मीटिंग में इन सब चीज़ों पर गौर करेंगे और बहुत एहतियात से इनका मवाजना करेंगे कि आया हम तलबा को मास्क पहनाएंगे या नहीं। इस वक्त माहिरीन मॉडर्ना, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन्स को डेल्टा के खिलाफ मौसर करार दे रहे हैं। पीटर पिट्स कहते हैं अमेरिका में बूस्टर शॉट्स वैक्सीन का 1 साल गुजरने पर दिए जाएंगे, जबकि 12 साल से कम उम्र बच्चों के लिए वैक्सीन की हंगामी मंजूरी का मरहला अक्टूबर तक मुतवक्को है। सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, फेयरफैक्स, वर्जीनिया। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफ़गानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज़ हो जाना या फिर
तालियां बजाना थोड़ा ही है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंचे वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। वाशिंगटन डीसी में चंद अमरीकी ख़वातीन ने हुकूक और आज़ादियों की तहरीक को सपोर्ट देने और उनके पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए एक कारोबार की बुनियाद डाली है। उनका कारोबार ब्लैक लाइव्स मैटर जैसी तहरीकों को कैसे मदद दे रहा है, चलिए जानते हैं इरम अब्बासी की इस रिपोर्ट में। खुश आमदीद, मेरा नाम ईमानी है। मैं यहाँ द आउटरीच की कोऑर्डिनेटर हूँ। हम एक नॉन प्रॉफिट इदारा हैं। हमारे पास यहाँ रिटेल की जगह भी है और कम्युनिटी के लिए भी जगह है। इस वक्त हम अपनी रिटेल की जगह पर खड़े हैं। यहाँ जो भी चीज़ें हम बेचते हैं उनकी आमदनी 100% उन इदारों को जाती है जो मुआशरती मसाइल को उजागर करने के लिए काम करते हैं। मिसाल के तौर पर जिन अशिया पर किसी जिस्मानी कमी में मुब्तला अफराद से मुताल्लिक़ आगही पर हमने बात की है, वो डिसेबिलिटी जस्टिस इदारे को जाएगी। जब हम ब्लैक लाइव्स मैटर से मुताल्लिक़ बात कर रहे हैं तो इसकी आमदनी के पैसे इन्हीं की मुहिम को दिए जाते हैं। दरअसल इस बुटीक का मकसद ये है कि हम अपने एक्टिविज़म या समाजी आज़ादी की जंग को जारी रख सकें, क्योंकि द आउटरीच का मतलब या स्लोगन है कि हम सियासी तौर पर अपने मौक़िफ़ की लड़ाई जारी रख सकें। दी आउटरीच का क़याम 5 साल पहले हुआ था, यानी 2016 के सदारती इंतखाबात से पहले। इसका मकसद लोगों को उन समाजी मसाइल से जोड़ना था जो उन्हें अहम लगते हैं। दरअसल उनकी मदद करने का मकसद है कि वो माशरती आज़ादी के लिए अपना सरगर्म किरदार आसान तरीक़ों से जारी रख सकें। तो दी आउटरीच मैंने अपने वसाइल से ही शुरू की। हमारे पास कभी भी कोई सरमायाकार नहीं रहा और हम चाहते भी नहीं, क्योंकि हम किसी को भी जवाबदेह होना नहीं चाहते, ताकि हम अपने मकासद के ऐन मुताबिक काम करें। यहाँ पर आपके पास मलाला यूसुफजई भी हैं। जी बिल्कुल, हमारे कार्ड पैक पर मलाला यूसुफजई भी हैं। ये हमारा गर्ल पावर का सेक्शन है। यहाँ कार्ड्स पर वो तमाम ख़वातीन मौजूद हैं जो हमारी बैनुल अक़वामी सियासी दुनिया में अहम हैं। और ये हमारा कोविड-19 मेमोरियल या यादगारी प्रोजेक्ट है। और अगर आप इस ग्राफ को देखें तो आपको मालूम होगा कि किन नस्ली ग्रोहों में कोरोना से हलाकतें हुई। वाशिंगटन डीसी में आबादी के किस नस्ली ग्रोह में कोरोना के कितने केसेस सामने आए। नस्ली बुनियादों पर केसेस तो तकरीबन बराबर ही हैं, मगर हलाकतों के आदाद व शुमार हर नस्ली ग्रोह में मुख्तलिफ हैं। सियाफ़ाम लोग कोरोना से ज़्यादा हलाक हुए, किसी भी और नस्ल के मुकाबले में कहीं ज़्यादा। यहाँ काम करना बहुत ही हौसला अफजा है, लेकिन ये जज्बाती तौर पर थका देने वाला काम है, क्योंकि मेरा पूरा दिन इन हलाक शुदगान के लवाहिकीन से बात करने में गुजरता है। और अगर आपको सच बताऊं तो हाल ही में मैंने एक मुतासिरा ख़ानदान को कॉल की और वो खातून फ़ोन पर रो रही थी, क्योंकि ये सब कुछ हम सब के लिए बहुत ताज़ा और नया है, क्योंकि हम अभी भी कोविड के साथ रह रहे हैं। अब भी डेल्टा की किस्म के सबसे ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। इसलिए हमारे लिए ये काम करना अहम भी है, मगर जज्बाती तौर पर थका देने वाला काम भी है। लेकिन ये काम जारी रखना ज़रूरी है। It's rewarding, but it's emotionally taxing. But it's something that needs to be done. इस वीकेंड यहाँ आउटरीच जाने का प्रोग्राम बनाया जा सकता है। और इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360 शो। प्रोग्राम के बारे में फ़ीडबैक देने के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अब तक के लिए इतना ही। फ़ाइज़ा बुखारी को इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस वीकेंड। जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का, तहकीक, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपना कल रोशन बनाने वालों का। ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए व्यू 360 में आज न्यूज़ पर।